बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस लिफाफे की जो पहले काला था, फिर सफ़ेद हुआ और अब हरा हो गया। लगता यही है कि मुल्की सियासत पर अगले 3 घंटे इंतहाई क़यामत खेज साबित होंगे। बहुत सी मुलाकातें जारी हैं, बहुत से इजलास हैं और बहुत सी ऐसी भी मुलाकातें हैं जो छुप छुपा के हो रही हैं, जिन्हें खुफिया मुलाकातें कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब एक इजलास ऐसा भी हो रहा है जिसकी तरफ शायद किसी की तवज्जो नहीं है और वहाँ से मेन कार्रवाई डाली जाएगी। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं उस मिन्नत समाजत की जो कल रात को की थी। तकरीबन 1.5 घंटा मौलाना के पाँव पकड़कर बैठे रहे बिलावल मजबूर और अंकल मजबूर, उनके जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो पाँव पकड़कर बैठे रहे और मौलाना को मनाते रहे। लेकिन मौलाना नहीं माने। मौलाना ने असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि अगर मेरा सेनेटर वापस नहीं आएगा, यही नहीं, मेरा नहीं, पीटीआई के जितने लोग आपने उठाए हुए हैं वो भी वापस आएंगे तो फिर आगे सफ़र शुरू करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से शिकवा किया कि एक जानब आईनी तरमीम पर उन्हें राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानब उनके बंदे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा इस तरह मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले मौलाना अब्दुल शकूर जो हैं उनको सामने लाएं, फिर बात होगी। इससे पहले उन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका गुफ्तगू भी की थी मीडिया के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल किया जाए, उनके सामने ये मुसवदा रखा जाए, राय ली जाए और उसके बाद आगे चला जाए। अब जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ, उससे कुछ देर बाद मौलाना के घर पर एक और बैठक होने जा रही है और उस बैठक होगी पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, क्योंकि वहाँ से असल खबर अब सामने आएगी कि मौलाना रात को जो मुलाकात हुई है उस बारे में क्या कहते हैं। ये तो वो चीज़ें जो मीडिया को रिपोर्ट हुई हैं कि 1.5 घंटा बैठे रहे, मनाते रहे, फिर वापस चले गए। लेकिन अब मौलाना और पीटीआई एक कश्ती के सवार बन चुके हैं, उन्हें साथ चलना होगा। अगर इन आइनी तरमीम को जो जिन पर तनकीद हो रही है वो वाली शिकें, या फिर पूरे के पूरे मसवदे पर जो तनकीद हो रही है उसको रोकना अब अपोजिशन के हाथ में है। अगर मौलाना उस कश्ती में नहीं बैठते जहाँ पर हुकूमत बैठी हुई है, तो फिर इन आइनी तरमीम को मंजूर करवाना हुकूमत के लिए नाखून चने चबवाने वाला काम होगा, क्योंकि पीटीआई के बंदे उठाकर, कितने एक उठाकर सेनेट में पहले ला रहे हैं, और ख़बर अभी तक यही है कि सेनेट में ला रहे हैं। और ख़ास खबर उसमें यह है कि ये जो कल मसवदा मुस्लिम लीग नून का आया है या जेयूआई का कुछ चीज़ें आई हैं, ये वो मसवदा नहीं है। फ्लोर पर वो पहले वाला मसवदा जो पहले 14 और 15 सितंबर को पब्लिक हुआ था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जिसको कहा गया था कि ये बड़ी ख़ास जगह पर तैयार होकर ख़ास मराहिल से गुजर कर पहुँचा है, वो वाला मसवदा सेनेट में पेश किया जाएगा। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अगर मौलाना नहीं मानते, माने भी नहीं है, जो अभी तक खबरें आई हैं माने भी नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं मानते तो फिर हुकूमत के घर जाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि इसकी तरफ इशारा वज़ीर आज़म कल ही कर चुके थे कि ये आइनी तरमीम मंजूर कराना जो है ना, हमारे लिए बका का मसला है। अगर ये आइनी तरमीम मंजूर ना हुई तो मैं भी घर जाऊंगा और आप सब भी घर जाएंगे। जो कल उन्होंने बड़ा खाना किया था अपने सेनेटर के एजाज़ में, तो उसमें से जो उन्होंने कहा था कि इस हमाम में सब नंगे, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, ये तरमीम हमारी बका के लिए ज़रूरी है और मुल्की मुफाद में सबको अपना हिस्सा डालना है, क्योंकि ये सब मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ी हैं। इसलिए तरमीम की मंजूरी के मौके पर तमाम अरकान हाज़िर हों, और उसके अलावा उन्होंने अपने सेनेटर्स को तंबीह की कि वो हाज़िरी यकीनी बनाएं वरना सख्त कार्रवाई होगी। यानी हर हाल में हमने ये तरमीम मंजूर करवानी है। तो इसके लिए उनके सेनेटर आज मुतहरक हुए, क्योंकि वो जो 7 एमएनएज़ मिसिंग या 7 नून लीगी मिसिंग का एक टीज़र कल बैरिस्टर गौहर साहब ने छोड़ा था, उस पर एक नया फार्मूला लगा दिया गया है, बल्कि वो फार्मूला काम कर गया है। वो जो दूसरों के बंदे उठाने चले थे, मुस्लिम लीग नून दूसरों के 63 ए के तलवार हटवाकर वोट लेने चली थी, उसको अब अपनी पड़ गई है। इतनी बड़ी परेशानी है कि अपने बंदे ढूंढना, उनको कनेक्ट रखना, उनसे राब्ते में रहना और फिर उनको वोट के लिए मजबूर करना, वो भी धमकियां देकर। ये बहुत बड़ा काम अब शुरू हो चुका है, बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। और लगता यही है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता, जो कि हुकूमत कर नहीं रही, उनके आने से पहले पहले ये कार्रवाई डाल दी जाएगी। जैसे तैसे करके सब असूलों को पाँव के नीचे रौंद कर
ان ترامیم کو منظور کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جائے گا، سر توڑ کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے یہ آئینی ترامیم ہو جائیں۔ جناب مصدق ملک جو ہیں وہ تھوڑے سے پولائٹ بولتے ہیں تو نون لیگ کے، لیکن کچھ باتیں ان کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں۔ آج جب میڈیا نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تابڑ توڑ سوالات کیے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، نمبر پورے کرنے کے حوالے سے، مولانا کو منانے کے حوالے سے، تو وہ کافی مطمئن ہو کے جواب دیتے رہے۔ ذرا ان کی گفتگو سنیں پھر آگے بات۔ اور اس بار بھاری سبکی ہونی چاہ رہی ہے، اور منسٹر گور صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ 7 ایسے لوگ ہیں آپ کی سائڈ پہ جن کا ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ ہی نہ دیں۔ دیکھیں بھائی، بڑی سیدھی سی بات، آئینی ترمیم ہے، کنسنسس سے ہو، اس وجہ سے جتنا بھی وقت لگے اس میں کوئی سبکی نہیں ہے۔ کیا نیگوشیٹ کرنے میں سبکی ہے؟ کیا اپنی حلیف جماعتوں اور اپنے حریف دوستوں سے بیٹھ کر بات کرنے میں اور ان کی بات سن لینے میں اور چیزوں کو بہتر کر لینے میں کوئی سبکی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ کچھ دن پہلے تک شاید مولانا نے بیان دیا یا کسی اور نے بیان دیا کہ یہ تو پتہ نہیں کالے ڈبے میں سے کالا کوئی کاغذ نکلا، تو وہ کالا کاغذ پہلے ہرا ہوا پھر سفید ہوا، اس پہ نیگوشیٹ کیا، تو پروسیس چل رہا ہے نا۔ ہم مولانا کی بات سن رہے ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں، ہم دونوں پیپلز پارٹی کی بات سن رہے ہیں، سارے اے این پی کی بات سن رہے ہیں، پی ٹی آئی انڈائریکٹلی کم از کم گفتگو کر رہی ہے۔ راجہ صاحب نے، سلمان اکرم راجہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پرسوں ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہا کہ اب جو مسودہ سامنے آ رہا ہے بظاہر لگتا ہے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس سے بہتری کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو اگر ملک کی بہتری مقصود ہے تو ایک منٹ، اگر ملک کی بہتری مقصود ہے تو بہتری کرنے میں سبکی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ 1.5 2 مہینے سے چل رہی ہے گفتگو، روز ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے، روز مسودے لیک ہوتے ہیں، روز مسودے ڈسکس ہوتے ہیں، یہ بہترین طریقہ کار ہے۔ ہم اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پہ ان اصلاحات کی جن کی ضرورت ہے، بیکاز سپریم کورٹ کے کسی ایک فیصلے کا دوسرے فیصلے سے سر پیر نہیں ملتا۔ ایک بینچ بیٹھتا ہے تو نیب کے متعلق ایک فیصلہ کرتا ہے، 2.5 مہینے بعد جو ججز ہیں وہ بہترین ججز ہیں۔ یہ اصلاحات کی ضرورت ہے ہمارے نظام کو۔ جسٹس میں نے آپ منصور کو کے ایویڈنس نوٹیفیکیشن کے دیا ہے، حوالے سے یعنی آپ نے ہم سے کہا آپ نے پروسیجرز کا ایکٹ کیوں لے آئے ہیں؟ 3 دن کے بعد ساری سپریم کورٹ جو ہے پیرالائز ہو گئی، بیکاز ایک جج صاحب نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ تو پھر بند کر دیں سپریم کورٹ کو، بینچ بنانے بھی بند کر دیں۔ قاضی صاحب کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ساری گفتگو ان کی تو تھی 6 منٹ کی، لیکن کچھ اس سے حصے ایسے ہیں کہ قاضی صاحب کو ابھی بھی انہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا ہے، سر پر بٹھایا ہوا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے طریقے سے انہوں نے تعریف تو کی کہ بڑے اپ رائٹ ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، میں ان کو زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں، وہ بڑے لائق فائق آدمی ہیں، ہمیشہ پوزیشن ہولڈر ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی نوکری بھی جانے والی ہیں۔ جس طرح سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ حکومتی اراکین نہیں کرتے گفتگو ایسی۔ کچھ دن پہلے ایک انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا کہ یہ ملک کے حالات بہتر کیسے ہوں گے، تو ان کا 6-7 منٹ کا کلپ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنی حکومت کی جو ہے نا وہ طریقے سے کلاس کی ہوئی تھی۔ لگتا ہے اب اس گفتگو کے بعد ان کا صرف ووٹ چاہیے اور پھر ان کے لیے بھی مشکلات شروع ہوگی۔ جناب واپس آتے ہیں سینٹ کے اجلاس کی جانب۔ سینٹ کا اجلاس آج شام 6 بجے ہوگا، لیکن اس سے پہلے خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں سب پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ ان آئینی ترامیم کو کیسے منظور کروایا جائے، کون سی ایسی شکیں ہیں جو اپوزیشن کو منظور نہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کو منظور نہیں۔ پھر ایک دفعہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور پھر 6 بجے سینٹ کے اجلاس میں وہ جو بندے غائب ہیں وہ بھی نمودار ہوں گے، اور حکومت کی پوری نفری جو ہے وہ حاضر ہوگی، کیونکہ دھمکی ان کو میں نے آپ کو بتایا کل ہی لگا دی گئی تھی کہ خبردار کسی نے غیر حاضر ہونے کی کوشش کی۔ اور پی ٹی آئی لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس سینیٹر نہیں ہیں، ایم این ایز ہیں۔ ابھی جو پہلا امتحان ہے وہ سینٹ میں ہے اور دوسرا امتحان شروع ہوگا قومی اسمبلی میں۔ آج پہلے امتحان میں لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر اپنے سینیٹرز کو قابو کر پائی، غائب کر پائی، وہ سینٹ میں آنے سے روک پائی، اور دوسری جانب مولانا جو ہے وہ ان کا ایک کلپ لیک بھی ہوا ہے، وہ جو تھوڑی سی گفتگو ہے نا ان کی کل رات کی، اس میں وہ اور کامران مرتضیٰ کان میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کان میں کی ہوئی گفتگو کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس میں وہ 63A کے حوالے سے جو پلان ہے نا وہ تھوڑا سا ان کا لیک ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو اپنی پارٹی کے سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں
ان کو 63A کی دھمکی خود ہی لگا دی ہوئی ہے اور کچھ مراسلہ سینڈ کیا ہے. وہ 18 سیکنڈ کی جو لیک ویڈیو ہے اس میں گفتگو کیا ہوئی. مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم ممبرز کو 63A کا نوٹس دے دیا ہے اور جس مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے کا نوٹس ہی سمجھا. ہم نے اپنے اراکین کو 63A کا ایک مراسلہ سینڈ کر دیا ہے، بھیج دیا ہے. اگر جس نے یہ ریسیو نہ کیا، وصول نہ کیا، تو پھر اس کی چھٹی. یہ کان میں گفتگو کر رہے تھے کامران مرتضیٰ، سینٹر کامران مرتضیٰ، جو کل سے کافی ہائی ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے سینٹ میں تقریر کی وہ کافی لوگوں کے دل کی آواز تھی. تو اس کے بعد جو ہے اب ان کا یہ کلپ جو ہے اس میں سب سے خاص چیز وہی ہے کہ 63A کی تلوار، دو دھاری تلوار ہے. حکومت نے اپنے لیے ہٹوائی تھی کہ دوسروں کے ووٹ چوری کر لیں گے، ڈاکہ مار لیں گے، لیکن اپنے ووٹرز کو کیسے روکیں گے؟ وہ بھی تو 63A کی جو کھلی چھوٹ ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس لوٹ سیل میں جہاں ان کو لگا کہ ان کا فیوچر بہتر ہے، ان کا ریٹ بہتر ہے، یا پھر کوئی ضمیر جاگ گیا ہے، اصول بہتر ہے، تو وہاں ووٹ کاسٹ کریں گے. جناب آج عرفان صدیقی صاحب جو جب بھی بولتے ہیں ان کی بات میں کوئی نہ کوئی خبر ایسے ہوتی ہے کہ حکومت کے، کیونکہ یہ بالکل نواز شریف صاحب کے وہ سوچنے والی صلاحیت جو ہے وہ ان کے پاس ہے، تو پلان وہاں سے جو شروع ہوتا ہے وہ یہ آ کر کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کو بتائی جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ترامیم پر بڑی حد تک اتفاق ہو چکا ہے، کچھ معاملات میں نوک پلک سنوارنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندازے کے مطابق آج یہ سارا کام ہو جائے گا. ہمارے اندازے کے مطابق آج یہ سارا کام ہو جائے گا، یعنی حکومت نے فل تیاری کر لی ہوئی ہے، بوٹ تسمے کس لیے ہوئے ہیں کہ آج اس ریس کو جیسے تیسے ہے وہ جیتنا ہے. اور پہلی ریس ہو رہی ہے سینٹ میں، تو وہاں پر امکانی طور پر آج یہ مسودہ سینٹ میں آ جانا چاہیے. سینٹ میں ہمیں بندوق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی والے کبھی کہتے ہیں ہمارے بندے اٹھا لیے، اور کبھی کہتے ہیں حکومت کے بندے ووٹ نہیں دیں گے. ان کے خیال میں اگر ہمارے بندے ووٹ نہیں دیں گے تو انہیں پریشانی کی کوئی چیز نہیں ہے. کبھی اسمبلی کے اندر شور، کبھی یہاں ان کی گفتگو جو ہے وہ انہوں نے جو فرمائی ہے آئین تعمیم کا جو ہے وہ شور اٹھاؤ. جناب عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آئین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کبھی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں اور انہیں غائب کر دیا گیا ہے اور ان سے ووٹ لیں گے، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت کے اپنے بندے ووٹ نہیں دیں گے. تو انہیں مطمئن ہو جانا چاہیے ان چیزوں پہ. اگر ہمارے بندے ان کے خیال میں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو انہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ کیوں اسمبلی کے اندر بھی شور شرابہ کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں، احتجاج کی کال بھی دیتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں آئینی ترامیم سے واقعی دلچسپی ہے، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہے، تو پھر آئینی ترامیم کے خلاف یہ احتجاج کی کال کیوں دی؟ انتظار کر لینا. جب وہ ترامیم ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی یا ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوں گی، انہیں وہ مسترد کر دیں گے، تو پھر وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں مہذب طریقے سے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک طرف آپ مولانا سے مذاکرات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی نہیں مولانا کا مسودہ بھی بہت اچھا ہے، دوسری طرف آپ ترامیم کے خلاف پہلے سے احتجاج پہ نکل آئے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا پالیسی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں سر، ترامیم پر اتفاق ہو جائے گا، آج پیش ہو جائیں گی؟ دیکھیں، ترامیم پہ بڑی حد تک یہ اتفاق خبر ہے. ہو چکا ہے. کچھ معاملات جو ہیں وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان میں شاید نوک پلک سنوارنے کی ضرورت ہے. ہمارے پروگرام کے مطابق یا ہمارے اندازے کے مطابق آج یہ سارا کام ہو جانا چاہیے اور امکانی طور پر یہ مسودہ سینٹ میں آ جانا چاہیے. آج آ جانا چاہیے اور آج یہ کام بھی مکمل کر لینا چاہیے. جناب حکومت نے تو پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ آج کے آج سینٹ سے یہ مسودہ جو ابھی تک جس کی اصل حالت کسی کو پتہ نہیں کیا ہے، وہ جو ہے وہ سینٹ میں لایا جائے اور آج ہی منظور کروا لیا جائے. کیونکہ وہ جو کل محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا تھا نا مولانا فضل الرحمان نے کہ بہت طاقتور شخصیت اس کے پیچھے ہے، تو وہ یہ ایویں ہی نہیں، یہ کانفیڈنس ایویں نہیں آتا. یہ پیر تگڑے ہو نا، پیچھے کھڑے ہو، تو ان کی پھونک سے یہ جو ہے نا وہ تقویت ملتی ہے، یہ طاقت ان سے آتی ہے کہ بھائی چڑھ جا سولی، کچھ نہیں ہوگا. تو اس وقت انہوں نے حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اور سب سے زیادہ بلاول بھٹو زرداری، ان کو کہہ دیا کہ بیٹا جھوم جا، گھوم جا، اور یہ جو رسہ ہے تختہ دار پہ اس کو گلے لگا لے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. حکومت جو ہے وہ
मनाने गई थी मौलाना फजल रहमान को उनके घर, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ दोनों के पाँव चला दिए हैं, और हुकूमत को इस काम में बड़ी सुबकी हुई है कि शायद मौलाना आखिरी लम्हात में मान जाएंगे। अगर वो बड़ी गलती सरजद ना की गई होती जो BNB मैंगल के दोनों सेनेटर्स के साथ की गई है, फिर जो कुछ मौलाना फजल रहमान के सेनेटर्स और MNAs के साथ हो रहा है, और जो PTI पिछले 2 साल से सह रही थी, अब इनको वो हरारत आहिस्ता आहिस्ता फील होना शुरू हुई है कि किस तकलीफ से, किस मुसीबत से, किस जिसे कहते हैं ना अजियत से गुजर कर PTI आज भी सरवाइव कर रही है। और इन लोगों के साथ तो अभी ये पहली एपिसोड नहीं, बल्कि अभी तो टीज़र आया इन लोगों के लिए, और इनके पाँव भी जलना शुरू हो गए हैं और इनकी ज़ुबानों से शोले भी निकलना शुरू हो गए हैं। और दाद ने उस कैदी नंबर 804 की, जिसने जब भी इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी अपने एहतजाज को पीछे रखा और मुल्क को फ़कीयत दी, उसकी मिसाल संगजानी वाले जलसे किया, और उसके बाद भी जितनी मरतबा भी उनसे रिक्वेस्ट की गई, वो ख़बरें बाहर आती रहीं कि वो शख्स जो है वो मुल्क के लिए कहाँ तक चला जाता है, वो अपने आप को पीछे रखता है और मुल्क को अवलियन जो होता है ना अवलियत देता है। अब देखना ये है कि अभी मौलाना के घर पे जो बैठक है, खसूसी कमेटी का जो इजलास है, उससे क्या ख़बरें निकल के आती हैं, और फिर ये ख़बरें कितनी असरअंदाज होंगी आज 6 बजे सेनेट के इजलास में, जहाँ पर हुकूमत ने अपनी तरफ से सारा प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन लगता यही है कि ये जो हंडिया उनने पकाई है वो बीच राहे फूट के ही ना जाए और हुकूमत को फिर बड़ी सुबकी का सामना ना करना पड़े। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।